بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو ادی سے تھا۔ خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے ہیں جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کے تھے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جس کا پتہ چلتا مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو بھی مسلمان بننے سے روک نہ سکے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے بتایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر پہنچے تو بہن اور بہنوئی سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو وہ صحیفہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اس کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی عمر جو مرضی کر لو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکلتا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے غسل کروا کر انہیں سورۃ طٰہٰ پڑھنے کو دی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دار ارقم میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں عمر۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب پہلی بار مسلمان وہاں سے خانہ کعبہ صفے بنا کر روانہ ہوئے۔ ایک صف کی قیادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں حسب معمول کافروں کے سردار موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور حکومت 10 سال تک رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ تک پھیلا دیا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی جنگیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی چند خدمات درج ذیل ہیں۔ ہجری اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے نئے قلعے تعمیر کروائے، مسافر خانوں کی تعمیر کروائی، پہلی بار فوج اور پولیس کا محکمہ قائم کیا، بیت المال قائم کیا، باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا گیا، نیز قاضی مقرر کیے گئے، بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر و فقیر کی رعایت کیے بغیر ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا۔
اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس حد تک کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، اسی احساس کی وجہ سے کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیف کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہر کی گلیوں میں گھومتے اور لوگوں کے حالات اور مشکلات کا اندازہ لگاتے۔ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جاتا تو اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتے۔ اتنی خدمات کے باوجود سادگی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ فرش پر لیٹتے، پتھر کو تکیہ بنا لیتے، پیوند لگے کپڑے پہنتے، اپنے کام خود کر لیتے اور اکثر سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ خشک روٹی کھا لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیر مسلم غلام ابو لؤلؤ نے 27 ذو الحج کو فجر کی نماز میں خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ اسی زخم کے نتیجے میں یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کی ضروریات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ حکمرانوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔